أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت جاری تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کو دوبارہ سنا جائے اور پھر سوارہ سنا جائے اور پھر سنتا ہی جائے انسان۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو آج کے لیکچر میں اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہم نے حاصل کرنا ہے اور آج کے اس پورے پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو ویلکم الفطرہ کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کے لیے یہ کورس آرگنائز کیا یا ارینج کیا تو اس کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہوئی، یہ دراصل ہے کیا، اس میں ہم کیا سیکھیں گے، کیا چیز ہے، آج ہم ساری اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا احساس نہ ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اس میں کریں گے کیا اور لیں گے کیا، تب تک انسان پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کسی بھی چیز سے، کسی بھی کورس سے، کسی بھی جو ہے وہ بات سے، کسی بھی اصول سے۔ تو لہٰذا آج انشاءاللہ جو ہمارا اس کورس کا انٹروڈکشن ڈے ہے، اس میں ایسی ساری باتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ جو مناجات کا کورس تھا، اس کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں، رمضان کے اس پیریڈ میں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بڑا ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے۔ قرآن بھی جاری و ساری ہوتا ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تراویح قرآن سننا، قرآن سنانا، دن میں بھی رات میں بھی، تو یہ سب جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جس میں ایک بڑی روحانی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور واپس ہم اپنی اپنی دنیا اور اس کی جو مصروفیات ہیں اس کی طرف نکل بھاگتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ہمارا یہ جو تعلق ہے، یہ کنیکشن جو ہے، اس میں وہ مضبوطی نہیں رہتی۔ تو ایک سوچ تھی ذہن میں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کورس، کوئی ایسی چیز جو کہ کم از کم آپس میں ہم اکٹھے مل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کا ہمیں کوئی موقع بھی ملے اور اللہ سے وہ تعلق بھی ہمارا جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اسی میں پھر یہ جو کورس تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کو پلان کیا گیا اور الحمدللہ اللہ نے ہی دل میں بات ڈالی اور اللہ ہی کی طرف سے اس کا نام بھی سلیکٹ ہوا اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ریسورسز بھی بنتے چلے گئے اور سارا جو کام ارینجمنٹ کے بعد آج کا دن جو ہے وہ اللہ نے ہماری قسمت میں کیا کہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو مناجات ہے، اگر اس میں تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن دے دوں اس کا، کہ یہ ایک تعلیمی نوعیت کا مختصر سا کورس ہے اور 5 ویکس کا، اور اس میں ہم سورہ فاتحہ کو فوکس کریں گے اور سورہ فاتحہ کو فوکس کرتے ہوئے ہم مناجات کا طریقہ سیکھیں گے۔ اب یہ مناجات کیا ہے، اس سے جو ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ام، مناجات کا ورڈ جو ہے وہ میرے لیے بھی بڑا فینسی ہے، بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے مجھے بھی۔ اس سے ہم اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رب، اپنے مالک، اپنے مدبر، اس کے ساتھ مضبوط کر سکیں گے، بہتر انداز میں اس کو استوار کر سکیں گے۔ ایک ہوتا ہے تعلق بنانا اور ایک ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنا اور ایک ہوتا ہے تعلق کو بہترین طریقے سے استوار کرنا، مینٹین کرنا۔ تو جو ایک تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے بنا ہے رمضان میں،
انشاءاللہ اس کورس کے بعد اس کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کرنے، مینٹین کرنے کے اور انشاءاللہ استوار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ جو خاص طور پر اس کو سلیکٹ کیا جانا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے خاص اسپیکٹس موجود ہیں جن سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو پکار کر، اللہ سے بات کر کے ہمارا تعلق اللہ سے جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کی سلیکشن کی وجہ یہ ہے، باقی انشاءاللہ جب اس کے اوپر مزید بات کریں گے ڈیٹیل میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی امیزنگ سورہ ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کتنی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی کیا تعریف کی ہے۔ اس کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ مناجات دراصل جو ہے وہ اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ دراصل سرگوشی کو کہا جاتا ہے۔ تو سرگوشی کی اہمیت، چپ کے بات کرنے کی اہمیت، اور وہ بھی اللہ سے بات کرنے کی اہمیت، وہ کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات کو سیکھنا کیسے کریں گے یہ، اور اس کے ادب آداب کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں، اللہ سے تعلق کو بہتر انداز میں کیسے جو ہے وہ ہم استوار کریں گے۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ 3 آبجیکٹیوز ہیں۔ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا؟ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ تو اس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کو فوکس کیا ہے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس کے کچھ الفاظ جو ہیں ان کو پک کرتے ہوئے ان کا ورڈ انالیسس کریں گے، ان کو کھولیں گے، ان کو کھول کے ان کے اندر سے جو جیمز ہیں، جو موتی ہیں، وہ نکالیں گے، اور جو دعا کا اسپیکٹ ہے اس کو واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا ایک تھوڑا سا مختصر تعارف اس کورس کا۔ آج کا جو سیشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں، تو آج ہمارا فرسٹ سیشن ہے انشاءاللہ الحمدللہ، اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کا جو سیشن ہے اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ نمبر ایک جو ٹرم ہے مناجات کی، اس کو سمجھنا، اس کو کھولنا، یہ کیا چیز ہے، اور ہماری زندگی میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور نمبر ٹو انسانی زندگی میں یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں جو کہ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ نمبر ایک ہے جو مناجات ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو کہ ہم تک ڈلیور کرتی ہے، کیا احساس ہے اور کیا کیفیت ہے جو کہ انسان کے اوپر طاری کرتی ہے، اینڈ نمبر 2 انسانی زندگی میں یا ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو ہماری زندگی میں اس کی اہمیت اور ضرورت وہ کیا ہے۔ تو یہ اہمیت اور ضرورت جو ہے اس کو ہم 2 طریقوں سے واضح کریں گے، 2 طریقوں سے سیکھیں گے۔ نمبر ایک قرآن اور حدیث سے۔ قرآن اور حدیث ریویلڈ نالج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خود یہ علم سکھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ ریویلڈ نالج، اس کے ذریعے سے ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں گے، جانیں گے۔ اینڈ نمبر 2 ایکوائرڈ نالج کے ذریعے سے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نالج سے، کہ جو نالج ہم اپنی حسیات سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی آبزرویشن سے حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں مس آؤٹ کر جاتے ہیں۔ مناجات کا جو لفظی مطلب ہے، اگر ہم اس تک جائیں اور دیکھیں کہ یہ ہے کیا، تو مناجات اور اس کا مطلب اور اس کے معنی اور مفہوم، تو یہ کیا ہے دراصل ون ورڈ میں کہا جائے اگر، تو یہ سرگوشی ہے، لیکن یہ سمپل سرگوشی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر یہ وہ سرگوشی ہے یا یہ وہ کلام ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مناجات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا، شکر گزاری کے احساس کے ساتھ اپنی ضروریات کا اظہار کرنا، یعنی 3 چیزیں مناجات میں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اس میں راز و نیاز ہوتا ہے۔ راز و نیاز جب آپ کسی سے کرتے ہیں، راز کی بات کرتے ہیں، تو وہ راز کی بات آپ کیسے کرتے ہیں؟ اعلان تو نہیں کر کے کرتے، سب کے درمیان بیٹھ کے تو نہیں کرتے، بلکہ سب کے درمیان بیٹھے بھی ہوں تو بھی چپ کے ہی بات کرتے ہیں، کسی کو سائڈ پہ لے جا کے بات کرتے ہیں، اکیلے میں بات کرتے ہیں، تنہائی میں بات کرتے ہیں۔ تو نمبر ایک اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو تنہائی بھی ہو، اور راز کی بات ہو تو چپکے سے بھی ہو، اور پھر اس میں جو ہے وہ اللہ سے بات کرتے ہوئے شکر گزاری کا احساس ہو ساتھ میں، اور پھر اپنی ضرورت کا اظہار بھی ہو۔ اور اچھا اس کا کوئی ٹائمنگ ہے؟ کوئی خاص ٹائمنگ؟ تو مناجات میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ اس کا ویسے تو کوئی ٹائم نہیں، کسی بھی ٹائم پہ مناجات کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص ٹائم ایسا ہے جس میں اس مناجات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے سحر کا وقت۔ سحر کا وقت، اور سحر کے اس وقت میں کیا شامل ہے؟ یعنی وہ وقت جو کہ تہجد کا وقت ہے، یا کہ فجر کی نماز کا وہ وقت جو ہے وہ۔ تو سحر کے وقت جو ہے وہ خدا کی تعریف کرنا، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اور التجا کرنا۔
تو یہ بھی جو ہے یہ مناجات کا مطلب ہے۔ مناجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے الفاظ سے پکارنا ہے جو اس کے شایان شان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں کرنا، اس انداز میں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے بہتر الفاظ، اس سے زیادہ شایان شان تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی اور مخلوق وہ الفاظ ایجاد نہیں کر سکتی، ویسا بول نہیں سکتی، ویسا کہہ نہیں سکتی جو ہمارے مالک کو، ہمارے رب کو پسند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر ایک اور چیز مناجات میں وہ کیا ہے کہ حضوری قلب، آپ کا دل پوری طرح حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حضوری قلب۔ تو مناجات کے اندر حضوری قلب بھی ہوتی ہے، حضوری قلب رکھنا اور اس کے آداب اور شرائط میں سے ہے۔ تو یہ ہوگا مناجات۔ اصطلاحاً اگر ہم کہیں تو ویری ایزی ورڈز میں کیا، اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے دعا کرنا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مناجات۔ تو 3 چیزیں اس میں آ گئی۔ نمبر 1 ذرا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرنا، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار جو شکر کے طریقے سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات اور اپنی احتیاج اس کا جو ہے وہ اظہار کرنا۔ اچھا، مقصد جو ہے وہ کیا ہے مناجات کا، اور کیوں جو ہے وہ کی جاتی ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنا، یہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مناجات پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 55 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ادعو، پکارو اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کو پکارو، بات کرو اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بسیجنگ کرتے ہوئے، ریکویسٹنگ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارنے میں جو جائز اور حد کے اندر جو طریقہ ہے، متناسب ہے، وہ کیا ہے کہ چپ کے پکارا جائے، عاجزی کے ساتھ پکارا جائے، اور بڑے پیار سے اور بڑی احتیاط سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں الفاظ جس قسم کے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان، اللہ کی حمد اور بزرگی کو بیان کرتے ہوئے وہ ان کی سلیکشن کی جائے۔ اچھا، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 19022۔ اس میں ایک صحابی ہیں البیادی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، عن البیادی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی الناس، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے، وہم یصلون، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وقد علت اصواتهم بالقراءۃ، اور قرات میں آوازیں بلند کر رہے تھے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المصلی یناجی ربہ عز وجل، کہ بے شک نمازی اپنے رب کے ساتھ نجی گفتگو کرتا ہے، پرسنل ٹاک کرتا ہے، سیکرٹ ٹاک کرتا ہے، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ما یناجی ہی، کہ وہ کس طرح گفتگو کرتا ہے، ولا یجہر، اور نہ بلند کرو، بعضکم علی بعض، ایک دوسرے پر کیا نہ بلند کرو؟ آوازیں۔ تو کہا ولا یجہر بعضکم علی بعض، اور اپنی آوازیں ایک دوسرے پر بلند نہ کرو، بالقرآن، قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ اپنی آوازوں کو ایک دوسرے پر بلند نہ کرو۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس میں بہت ساری حقیقتیں کھل رہی ہیں، لیکن اگر ہم اسی کے اوپر بات کرنے بیٹھے تو گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے کورس بڑھتا جائے گا تو یہی ریفرنسز جو ہے وہ واپس بھی دوبارہ جو ہے وہ ہم لائیں گے ان حدیث کو۔ اچھا دیکھیں، پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو مناجات ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ندان خفیہ کا، نجوا کا اور ناجی تم، یہ تینوں الفاظ ہی جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ، بلکہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 2 میں اور 3 میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ رب کو پکارتا ہے چپکے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہمیں پتہ چلیں اس آیت میں، کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو چپکے پکارنا بہت پسند ہے، اور یہ اللہ نے اپنا طریقہ بتایا اپنے نبیوں کو، اور نبیوں نے اس کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، اور ساتھ ہی کہا کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت میں آپ دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا، جب سرگوشی میں بات کرو نا، تو اس وقت کیا کرو، فلا تتناجوا، تو ایسی سرگوشیاں نہ کرو، بالاسم والعدوان، جو گناہ والی ہوں، والعدوان زیادتی والی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ والمعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوں، اور لیکن سرگوشی کو اس کی اجازت بھی دی گئی، بلکہ اس کو پھر کرنے کو بھی کہا گیا، اور کیا کہا گیا، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے، چپکے بات کرنی ہے، تو پھر کیا کرو، بالبرّ، نیکی کی بات کرو، والتقویٰ، اور تقویٰ کی بات کرو۔ تو یہ آپس میں بھی بات کی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر بدرجہ اتم کی جا سکتی ہے، اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کہ بدرجہ اتم اس لیول پر، کہ نیکی کی بات بھی، تقویٰ کی بات بھی، اور اللہ سے جب ہم بات کریں گے، اپنی ضروریات رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، تو اس سے بڑھ کر نیکی اور تقویٰ کی بات جو ہے وہ اور کیا ہوگی، کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب لٹائے جانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مجادلہ ہی کی آپ دیکھیں آیت نمبر 12 بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات جب کرنا چاہتے تھے لوگ الگ سے، تو سیکریٹلی اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، تو کیا پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چپکے بات کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو، یا اکیلے میں تنہائی میں چپکے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو اس نجوا سے پہلے، اس چپکے بات کرنے سے پہلے کیا کرو، صدقہ دے دو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم کچھ نہ پاؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو پھر اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چپکے گناہ، زیادتی کی بات کرنا، چغلیاں، غیبتیں، یہ سب کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے اس چپکے کے میتھڈ کو جو ہے وہ پسند بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اس میں پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ اہمیت ہمیں پتہ چلی ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ مناجات اور منادات میں فرق ہے۔ مناجات جو ہے وہ کیا ہے، اور منادات کیا ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا-سا کمپیریزن جہاں آپ کو یہاں پہ ملے گا، وہ کہ ایک ہے مناد اور ایک ہے مناجات۔ منادات کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، یعنی آپ کسی کو جو ہے وہ کال کریں، بلائیں اونچی آواز میں، اور اس وقت جب کہ ایک شخص جو ہے وہ دور محسوس ہو رہا ہو، تو اور جو مناجات ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، جب انسان کوئی قریب ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ سرگوشی میں بات کرتے ہیں یا آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ مناجات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ، یا اپنے بندوں کو اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے دونوں ہی طریقوں کی دعوت دی ہے، اور ان میں ایک طریقہ جو ہے وہ دعا کا ہے، یعنی کہ پکار کا، ادعو، تو کیونکہ دعا جو ہے وہ پکارنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا ایک ہی دفعہ کوئی پکارے اور دور اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو بھی پکارے، تو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ادعو ربکم، تو اب تم اپنے رب کو پکارو، تو اس میں بھی جو ہے وہ آگے کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تیار ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اس کا جواب دے۔ اور دوسری طرف ہم نے وہ کیا دیکھا تھا، آیت نمبر 55 جو سورۃ الاعراف کی تھی، کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو چپکے پکارو، تو اس میں جو ہے وہ پھر مناجات کا طریقہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اچھا، مناجات کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ ضرورت جو ہے، اس کو میں اب آگے آپ کو 2 طریقوں سے جو ہے وہ واضح کروں گی۔ نمبر 1، جو ہماری ایموشنل نیڈس ہیں، اینڈ نمبر 2 جو ہمارے ارد-گرد انوائرمنٹل فیکٹس ہیں، یا جو ہمارے ارد-گرد اللہ تعالیٰ کا نظام اصول کار فرما ہے کائنات میں، اس میں بھی جو ہے وہ مناجات ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بات کرنا اس دنیا کے اندر
अच्छी बात करना और बात करना, और इस तरीके से बात करना कि जिसे कहा जाता है शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। बड़ी कारगर है और बड़ी जो है वो कारआमद है। और ये स्किल जिसके पास आ जाती है, वो दुनिया फ़तह कर लेता है, दिल फ़तह कर लेता है, इलाके फ़तह कर लेता है। तलवार से क्या ही जो है वो लोग फ़तह हुए होंगे, तलवार से क्या ही इलाके फ़तह हुए होंगे, जो ज़ुबान से इंसान दिल जब फ़तह करता है, तो वो कामयाबी उसके हिस्से में आती है। तो अल्लाह ताला से बात करना, ये तो थी इंसानों से बात करना और इंसानों के दिल में बात उतार देना, और कहाँ कि अल्लाह से बात करना और अल्लाह के करीब होकर बात करना, तो अल्लाह से इंटरैक्ट करना, ये इससे भी बड़ी स्किल है। इससे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। और आज का दौर तो आप जानते ही हैं कि स्किल्ड एज कहलाया जाता है। इसमें किसी के पास अगर स्किल नहीं, जितनी बड़ी मर्ज़ी कोई जो है वो डिग्री रखता है, और जितनी बड़ी जो है वो मर्ज़ी बड़ा उसके पास सर्टिफ़िकेट है, अगर कोई हुनर नहीं जानता और स्किल उसके हाथ में नहीं है, तो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये जो बात करना है अल्लाह ताला से, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। स्किल इसलिए इसको मैं लफ्ज़ को यूज़ कर रही हूँ कि ये वो स्किल है, अगर आपने सीख लिया इसको, तो इसका आपको जो है वो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, और इंसान को अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया? कमज़ोर पैदा किया है। व खुलिकल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह ताला जो है ये सूरह निसा में कहते हैं कि इंसान ज़ईफ़ पैदा किया गया है। बहुत सारी उसके साथ ज़रूरियात लगी हैं, मजबूरियाँ लगी हैं, कमज़ोरियाँ लगी हैं, टाइम बाउंड है वो। तो हम थक जाते हैं इन सारी वजूहात की वजह से, और परेशान भी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये परेशानी और ये जो ऐसे मसाइल हैं, ये उन लोगों की तरफ से हमें आते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, जिनसे हमारे बड़े गहरे रिश्ते होते हैं। अब इन लोगों को इंसान कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, बद्दुआ देना तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर होता क्या है कि उनकी वो बातें हमें अंदर से तकलीफ़ में भी मुब्तला रखती हैं। हम अंदर से ब्लीड करते रहते हैं, और फिर किसी से बात भी नहीं कर सकते, अपना पेट हल्का नहीं कर सकते, किसी को कुछ जो है वो कह नहीं सकते, किसी को कुछ दिखाएँगे, कुछ बताएँगे, तो वो जो मुहावरा है ना कि अपना पेट नंगा करना, तो अपना आप ही इंसान समझता है कि नंगा हो जाता है। तो आप देखें कि मेडिकल का एक असूल है ना, वो आपने पढ़ा होगा कि किसी के बारे में या सुना होगा कि वो ऐसा हुआ एक्सीडेंट में कि सर पे चोट आई, बाहर खून नहीं निकला बट अंदर ब्लीड होता रहा, और उससे डेथ हो गई। तो इसी तरह इंसान का दिल भी अगर बाहर हल्का ना हो और वो अंदर ही अंदर ब्लीड करता रहे, खून अंदर ही अंदर रिसता रहे, तो उसके जज्बात की मौत वाक़या हो जाती है। जज्बाती तौर पर इमोशनली वो डेड हो जाता है अंदर से। फिर उसको दूसरों की तकलीफ और दुःख-दर्द भी महसूस नहीं होता। बाद लोगों के बारे में आप कहते हैं ना कि बड़े हार्डकोर हैं, बड़े सख्त हैं, उनके साथ अगर कभी आप उनको खोल के बैठें, कभी उनका दिल फरोलें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने बड़े-बड़े सख्त हालात देखे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दूसरों का दुःख-दर्द भी महसूस करने के काबिल नहीं रहते, सख्त हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, बातों से अपनी तकलीफ का इज़हार करना और उसको दूर करना, ये हमारी ज़रूरत है बहैसियत इंसान। और हमें वेंट आउट करने की जो हमारे जज़्बात होते हैं, इसकी ज़रूरत रहती है, और हम किसी न किसी को सुनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये आज ये चीज़ जो है, ये इमोशनल हीलिंग कहलाती है। इस चीज़ को आज के दौर में साइकोलॉजिकली क्या कहा जाता है कि इमोशनली इंसान को हील किया जाए, क्योंकि ये वो जज़्बाती तकालीफ हैं जो हमें अंदर से तकलीफ जो है वो देती रहती हैं। तो इस इमोशनल हीलिंग का जो है ये एक तरीका है मुनाजात। क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर रिश्ते रहेंगे तो जज़्बाती तौर पर मर जाएँगे और आपकी हीलिंग नहीं होगी। बाहर किसी से बात करेंगे तो जो है वो क्या के चुगलखोर कहलाएँगे, एहसान फरामोश, और पता नहीं क्या, कि छोटी-सी बात भी बर्दाश्त ना कर सके, पेट के हल्के, ऐसे बहुत सारे टाइटल आपको मिल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से अगर आप मुनाजात कर लेंगे, अल्लाह ताला से बात कर लेंगे, अल्लाह ताला के सामने अपना दिल खोल के रख देंगे कि देखें अल्लाह ताला, सुबह हुई थी, इतना अच्छा मेरा मूड था और बड़े खुशी-खुशी नाश्ता करने बैठी थी, बट देखें एक बात ने मेरा सारा मूड जो है वो ख़राब कर दिया, और अभी तक जो है वो मैं इस पेन में हूँ। तो ये बात अगर आप अल्लाह को कहेंगे, तो ये इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाएगी, और ये वो लग्ज़री सर्विस है जो आपको फ्री में मिलेगी। आज आप देखें बड़ा वो दौर है जिसमें यही चीज़ फ़ीस पे करके ली जाती है। इस दौर में इसको जो है वो क्या कहा जाता है कि जो काउंसलिंग सर्विसेज़ जो हैं, भारी-भारी फ़ीसेस पे करते हैं हम,
भारी-भारी फ़ी पे करके, तो आप अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, उनके सामने जाके बयान करते हैं, लोग उसका मसाइल का हल देते हैं। और आज की जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट फ़र्म्स हैं ना, वो बाकायदा साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट जो है वो हायर करती हैं, ताकि जो उनके वर्कर्स हैं, उनकी इमोशनल हीलिंग हो और उनकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। अब मसला ज़रा ये है कि हम ख़वातीन, अब घर के काम, बच्चों का पालना-पोसना, बाकी रिश्तेदारों को देखना, कोई कॉर्पोरेट फ़र्म तो है नहीं जिसमें हम काम करें, और हमारे काम की कोई ऐसी ख़ास अहमियत भी नहीं समझी जाती। तो और अब इसमें अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर कोई बात करे, तो उल्टा उसको सुननी भी पड़ सकती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमें भी ये जो इमोशनल हीलिंग है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन हालात में हमारे लिए इस टेक्नीक को सीखना और इस स्किल को सीखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इमोशनली अपने आप को ओवरपावर कर सकें, इस पेन से जज़्बाती तौर पर जो दुखी हैं, उसमें से जो है वो निकल सकें, हमारे जज़्बात की जो है वो हीलिंग हो, हमें कोई तसल्ली दे, हमें कोई गाइड करे, और हमारा जो है वो अच्छा साथी और दोस्त हो, के बाद जो है वो अपने तक भी रखे, उसको बाहर जो है वो ना फैलाए। तो ये चीज़ जो है, ये सारी की सारी जो हमें मिलेगी मुनाजात की सर्विस में मिलेगी, जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री जो है वो दी है। और उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया है, कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप जो है वो अल्लाह से बात कर सकते हैं। देखें कि दुनिया के अंदर आप किसी से बात करना चाहते हैं ना, पहले तो ये बड़े लोगों से बात करने के लिए आपको उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आपसे बात करें। उनसे बात करने का आपको मौका नहीं मिलता। यानी बहुत अच्छा कोई आपको ऐसा साइकोथेरेपिस्ट मिले ना, कि जिसके बारे में आपको पता हो कि जी वो उसके बातों में बड़ा जादू है और बड़ी आपकी जो है वो तसल्ली करा देता है, बड़े मसाइल का हल उसके पास है। तो ऐसे लोगों के पास नंबर 1 आपको जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिल जाए तो भी जो है वो अपॉइंटमेंट होता है, और पहले ही आपको बता दिया जाता है इतना है, और इतने में इतने टाइम को सुनकर आप और पैनिक हो जाते हैं। बाज़ू का जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते, जो नहीं कहना चाह रहे थे वो सारी कहानियाँ सुना के बाहर निकल आते हैं, और मसले का हल जो है वो फिर नहीं मिलता, प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहते हैं। अल्लाह ताला के साथ बात करने के लिए ना आपको कोई सेक्रेटरी जिससे आप अपॉइंटमेंट चाहें लें, ना किसी से जो है वो आपको ऐसा है कि टाइम बाउंड है, और ना ही ये कि आपको वहाँ जाने के लिए किसी जगह ट्रैवल करना है, कोई बाउंड होना है, और आपको जो है वो किसी किसी बात के लिए जो है वो मुकल्लिफ किया जाएगा। इसी इसी वजह से हमने इस बात की ज़रूरत को जो है वो महसूस किया कि हमें इस टेक्नीक को सीखना चाहिए, इस स्किल को सीखना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम अ, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें जहाँ-जहाँ सफ़र करते हैं उसको अपने रब, अपने मालिक के सामने खोलकर बयान भी कर सकें, और अल्लाह ताला के बात के साथ बात करें तो करीब होकर जो है वो बात करें। और ये वो स्किल है जो कि इंशाल्लाह हम जो है इसमें सीखेंगे। अच्छा, इसमें जो है एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने मुझे बड़ा फ़ैसिनेट किया इस सारी रिसर्च के दौरान, वो ये थी कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, वो भी हमें बताते हैं कि मुनाजात की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत और अहमियत है। और इससे मज़ीद वाज़ेह हो जाता है कि हमारे लिए इसको सीखना और इस पे टाइम लगाना और प्रैक्टिकली इसको करना, ये कितना ज़रूरी है। ये मैंने जब ये पढ़ा ना कि आज की दुनिया में ये माना जाता है कि जो साउंड है, ये एक टेक्नोलॉजी है। यानी मैं बोल रही हूँ तो आप तक क्या आ रही है? साउंड आ रही है मेरी वॉइस आ रही है। तो इसमें जो वेव्स हैं, ये सब की सब, ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से आप कायनात में जो मैटर है ना, मैटर हर मादी चीज़ को कहते हैं। यानी आपके सामने ये टेबल है, ये मादा है, आपका फ़ोन इस वक़्त मैटर है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें, ये मादी चीज़ें, ये मैटर्स जो हैं, आवाज़ में ये सलाहियत है कि वो इनको मूव कर सकती है, इनको हरकत में ला सकती है। और ये आज साइंस जो है वो इसके ऊपर इस बात को मान रही है, इसको दरियाफ़्त कर रही है और इसके ऊपर काम कर रही है। और इसमें जो है वो यहाँ तक बात है कि जो साउंड जो हमारी ये जो आवाज़ निकलती है तो इसकी जो साउंड है, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कायनात में किसी भी मादे को मूव कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जिन्हें हम देख सकते हैं, उनकी मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसीन हैं, उनको हम नहीं देख सकते। लेकिन हमारी आवाज़ की लहरें उनको भी मुतासिर करती हैं और उनके अंदर भी एक चेंज पैदा करती हैं। और आवाज़ जो है ना, इसको स्टिमुलस कहा जाता है, साउंड एज़ अ फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, कि ये आवाज़ की जो लहरें हैं, ये हमारे सेल्स की एक्टिविटी जो है उसको भी मुतासिर करती हैं। हम इंसान जो है वो सेल से बने हैं। जैसे ये मकान, ये घर ईंटों से बना है।
اور اینٹیں جو ہیں وہ چھوٹے-چھوٹے ایٹم سے بنی ہیں، ہم سیل سے بنے ہیں۔ تو ہم جو سیلز ہیں ہمارے، سمجھ لیں ہماری جو اینٹیں ہیں وہ ہمارے سیلز ہیں۔ یہ سیلز جو ہیں یہ ہماری آواز جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا ہمارے ارد-گرد کی آوازیں ہیں، ان سے ان سیلز کے اندر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے سیلز جو ہیں ان کے اندر جو کام ہوتا ہے، اگر میں اس کو مثال سے واضح کروں، تو سائنٹسٹ نے کہا کہ ایسا ہے کہ جیسے میٹروپولیٹن سٹی ہو، لائک جیسے لنڈن ہے، تو لنڈن ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو اس کے اندر کتنے قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، واٹر ہے، سیوریج ہے، ہاسپٹل ہے، اسی طرح جو ہے دوسرے اور ادارے جو ہیں، یہ سب جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایسیٹرا ایسیٹرا۔ اب یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اسی طرح یہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس ہمارے ایک چھوٹے سے سیل میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز کی یہ جو لہریں ہیں، یہ ہماری یہ جو سیل کی ایکٹیویٹی ہے، سیل کے اندر ہونے والے جتنے کام ہیں، اس کو جو ہے متاثر کر رہی ہوتی ہے، ان کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا سائنٹسٹ نے کہ وہ ان سیلز کی گروتھ کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ سیل بڑھتا ہے تو ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ تو ہماری آوازیں ہمارے سیلز کی گروتھ کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ سیلز کے اندر ایک ہوتا ہے پروٹین سنتھسس، یعنی کہ جسے پروٹین بنتی ہے، اور پروٹین جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر یہ باڈی میں نہ ہو نا تو ہماری باڈی میں بہت سیریس قسم کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی سویل کرنا شروع ہو جائے گی، سوجن پیدا ہو جائے گی، اسٹنٹ گروتھ ہوگی، صحیح سے نہیں ہوگی، ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی طرح ہمارا امیون سسٹم جو ہے یہ ویک ہو جائے گا، یعنی ہم بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور کسی بھی وائرس اور بیکٹیریا کا اٹیک بڑی آسانی سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اچھا ہیئر اور جو اسکن کا ہمارا چینج ہے یہ بھی آتا ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے مسلس یہ جو ہے یہ ٹائٹ نہیں رہتے، لوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بونز یہ ان کے اندر کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کب؟ جب پروٹین جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہوتا۔ تو آواز جو ہے نا، یہ جو آواز ہم زبان سے نکالتے ہیں الفاظ، اور یہ سرگوشی میں ہو یا اونچی، یہ ہماری سیلز کو اس حد تک متاثر کرتی ہیں کہ ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہیلر ہے، یہ شفا کا کام کرتا ہے، تلاوت اونچی آواز میں کریں کہ آپ کے کان سنیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ سن رہی ہو ایٹ لیسٹ۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، زبان سے مناجات کرنا ہو، یعنی سرگوشی میں اللہ سے باتیں کرنا ہو، دعائیں مانگنا ہو، یہ ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر ہیلتھی رکھتا ہے، شفا دیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں تو آج سائنس پروف کر رہی ہے نا، تو جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہمارے ارد گرد جتنی بھی کائنات کے اندر قوتیں مصروف ہیں، وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ہم، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کی جو پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی الفاظ ہی نکالتے ہیں نا، آپ دیکھیں جادوگر وغیرہ ہے وہ بھی الفاظ ہی منہ سے نکالتے ہیں، اور وہ بھی انچینٹنگ ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہ جو ورڈز ہیں انہی سے جو ہے وہ جنات کو بلاتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ ان کو صحیح سے استعمال کریں گے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ وہ جیسے آپ کہا جاتا ہے نا کہ بگ گن، کیا یعنی توپ، توپ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہوئی ہے یہ آواز کے ذریعے سے، اور کسی دشمن کو توپ ملے اور وہ اس سے دشمن کا صفایا کرنے کی بجائے دن میں مکھیاں مارے اور رات کو مچھر مارے تو کیا کہیں گے؟ کیا اس نے توپ کا حق ادا کر دیا بگ گن کا؟ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہ جو ساؤنڈ ٹیکنالوجی دی ہے نا ہمیں، اور ہمیں یہ آواز ہماری دی ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی انرجی، بہت پاور ہے جو کہ ہمیں دی ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں؟ بس مکھیاں اور مچھر مارنے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو پوری کی پوری کائنات کے اندر اور پوری ہمارے ارد-گرد کے ماحول کے اندر جو ہے وہ ایک چینج آئے گا۔ اور اسی کو جو ہے وہ آج ریزوننس اور وائبریشن، اور میں بہت لمبی اس میں نہیں جانا چاہ رہی ڈیٹیل میں کہ آپ جو ہے وہ بور نہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے کہا جاتا ہے کہ ہاں، اس سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے، اور واقعی
مناجات سے، سرگوشی سے، آواز سے، اچھے الفاظ نکالنے سے آپ کی تقدیر بدلتی ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، آپ کے خیالات بدلتے ہیں، آپ کے جذبات میں چینج آتا ہے، آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ آپ جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں ایک سکون آپ کو اس ماحول میں، جہاں بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اسی طرح دعائیں کریں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس ماحول میں، اس جگہ پر، اس کمرے میں، اس روم میں آپ کو ایک سکون کا احساس جو ہے وہ ہوگا۔ تو کائنات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کے سلسلہ تنزیل میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے نا وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے آواز کے سلسلے میں یہ چیزیں جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ اچھا، ایک بہت کامن مشاہدہ میں اگر آپ کو نوٹس کراؤں، یہ آپ نے خود بھی کیا ہوگا، جب کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا کہ میں اتنی اونچی آواز تھی کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے گوس پیمپلس ہیں، یہ آپ کے بال جو ہے جسم کے اوپر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آواز کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو موو کر سکتی ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ ہماری آواز جسے ہم مناجات میں استعمال میں لاتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ انرجی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کورس میں ہم اس کا صحیح استعمال سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے استعمال سے ہم جذباتی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا تو اس سے ہمیں نقصان بھی بہت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ام، یہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں ایک قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کائنات میں اور تمہارے اپنے نفوس میں ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ ہاں وہ حق ہے۔ تو واقعی ہی کہ آج جیسے-جیسے یہ چیزیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں تو واقعی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بات کرنے کے، دعا کرنے کے، عبادت کرنے کے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے۔ وہ دور تھا جس میں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کیا، سنوارا، تو انہوں نے کوئی سائنٹیفک فیکٹس نہیں مانگے تھے۔ ہمارے سامنے تو اللہ نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ان معجزات کو کھول کھول کر رکھ دیا ہے اس آج کے اس دور میں، اور تو ہم جو ہے اگر ان سے فائدہ پھر بھی نہ اٹھا سکے تو بڑے ہی بدقسمت ہوں گے۔ تو لہٰذا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات میں نا سرگوشی کے انداز میں اللہ سے بات کرنے کو ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ نہ لازم کیا ہوتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کے اوقات۔ اور نماز کے ان اوقات میں جیسے جیسے سورج چینج ہوتا ہے تو ہماری باڈی پر جذباتی طور پر، مینٹلی ہم جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو 5 وقت میں نماز رکھی ہے، تو یہ اللہ سے سرگوشی کے اس نتیجے میں، یا اللہ کے سے ساتھ سرگوشی کے اس کام کے نتیجے میں ہم بہت سارے جو ہے وہ جسمانی فائدے اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے یہ آخری تینوں قل جو ہے وہ پڑھ کر پھونک مارو، سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کرو، اس کے اوپر پھونک مارو، تو وہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل یہ الفاظ ارد گرد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، پھر ان الفاظ کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے سیلز کی گروتھ بہتر ہوتی ہے، ہمارے جسم کی صحت بہتر ہوتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، ہماری جذباتی کیفیت جو ہے اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ تو واقعی ہوگا، اور سائنس اس کو جو ہے وہ پروف کر ہی رہی ہے، اور وہ پہلی حدیث ہے وہ پھر جو میں نے بتائی تھی مسند احمد کی 1902 والی، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المصلی یناجی ربہ عز وجل، کہ جو مصلی ہے، نماز پڑھنے والا، وہ اپنے رب عز و جل سے مناجی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو یہ مناجات جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھ کے کریں گے تو واقعی جو ہے وہ اس کے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک کوئکلی گو تھرو کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کہ ان یعنی مناجات کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ کیا ہے، اور یہ تو اہمیت تھی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ کہ اب اس کے جو ہے وہ فائدے کیا ہیں۔ اس میں نمبر 1 فائدہ وہ یہ کہ مناجات جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے کس میں؟ توبہ کی قبولیت میں، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ون ٹو ون ہوتے ہیں، ون ٹو ون ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، بات کرنا آسان ہوتی ہے، کنفیس کرتے ہیں تو ہماری توبہ بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، وعدے بھی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ انسان میں اخلاص کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے، مناجات سے، کیونکہ مناجات کیا ہے؟ اکیلے میں اللہ سے دعا کرنا، چپ کے گر گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کی حمد کرنا، ثنا کرنا، اور وہ چونکہ گیدرنگ میں نہیں ہوتا،
تو गैदरिंग में ना होने की वज़ह से अकेले में जब होता है तो क्या होता है सॉलिडली होली जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होता है। तो इख़लास बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की कबूलियत के लिए अल्लाह के यहाँ। जिस चीज़ में शिर्क की ज़रा सी भी जो है वो आमेज़िश हो, उसमें कोई उसकी मिलावट हो तो अल्लाह ताला को वो कबूल नहीं है। इसी तरह अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने में तो अल्लाह का जो है वो क़ुर्ब हासिल होता है इससे हमें। क्या आपको लगता है कि आप अल्लाह से बिछड़े हुए हैं? क्या आपको क़ुर्ब की ज़रूरत है? आप अल्लाह से दूर हैं? आप अल्लाह से करीब होना चाहते हैं? आप अल्लाह को पाना चाहते हैं? तो ये क्योंकि देखिए जब बच्चा माँ-बाप से बिछड़ जाता है ना, दूर होता है तो वो अपनी ज़ुबान से नहीं बताता कि मैं माँ-बाप से दूर हूँ, उसकी हालत बता रही होती है। कि वो उसके चेहरे पे बदहवासी होती है, आँखें होलो नज़र आएँगी, रो रहा होगा क्योंकि वो उसको अंदाज़ा होता है कि वो बिछड़ गया है। हम भी एक तो वाक़ई अल्लाह से लिटरली बिछड़े हैं, जन्नत से निकाला गया हमें, दूर हैं हम और जन्नत में थे तो अल्लाह के करीब थे। अब दुनिया में हैं, हज़ारों, करोड़ों माइल्स का फ़ासला है जिस्मानी तौर पर हमारा अल्लाह ताला के साथ। इसके साथ-साथ जो हमारी मसरूफ़ियात है ना, ये भी हमें अल्लाह से दूर रखती हैं। तो कभी तो हम अपने ऊपर ये गौर करें ना कि हमारी अंदरूनी कैफ़ियत क्या है? हमें अंदाज़ा हो कि हम अल्लाह से बिछड़े हुए हैं। हमारा दिल भी अंदर से रो रहा है, हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह से बात करना चाहते हैं, अल्लाह से जो है वो करीब होना चाहते हैं। दूसरों को तो छोड़िए, खुद अपने आप को तो ये इंसान को पता होना चाहिए ना, उसको ये कैफ़ियत उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसको पता चले कि मैं अल्लाह से बिछड़ा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह से मिलने की ख़्वाहिश है। और जिसे अल्लाह से मिलने की ख़्वाहिश नहीं ना, अल्लाह ताला भी उससे मिलना नहीं चाहते। जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात चाहते हैं। जो अल्लाह से बातें करने के ख़्वाहिशमंद है ना, अल्लाह ताला भी उससे बातें करना चाहते हैं, उससे मुलाकात चाहते हैं। तो अगर आप अल्लाह से बातें करेंगे, तो आपको वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है जिसमें हम रहते हैं इस दुनिया में अपने मसाइल की वजह से, वो आपकी उसमें कमी हो जाएगी, वेंट आउट हो जाएगा। देखिए, इंसानों से गिले-शिकवे करेंगे तो क्या कहलाएँगे? चुगलखोर कहलाएँगे। अल्लाह से लोगों के गिले-शिकवे करेंगे तो क्या बन जाएँगे? इबादुर रहमान बन जाएँगे, वलीउल्लाह बन जाएँगे। तो करना तो है ही, पढ़ते भी हैं, अब ज़ाहिर है कि दिल को मुसलसल तकलीफ़ में तो नहीं रख सकते, तो उसके लिए फिर क्या है कि अल्लाह से मुनाजात करना सीख लें। और मुनाजात के लिए आपको जो है वो क्या है कि अल्लाह ताला बिल्कुल ये फ़ील नहीं कराएँगे कि आप अल्लाह के पास छोटा मसला लेकर आए हैं या बड़ा मसला लेकर आए हैं। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं क्विकली एक बात करके आपको जो है वो ख़त्म करना चाहूँगी आगे इस बात को कि अब देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो अगर आपका कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, मसलन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ, खुदा ना ख़ास्ता, कोई बड़ा आपको लाइक इलनेस, सिकनेस नहीं है आपकी, कोई कैंसर वग़ैरह छोटी-मोटी ऐसी कोई बीमारी है या फिर ऐसे ही आप वहम में हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा? बस कुछ तसल्लियाँ देगा, दिलासे देगा, कुछ बातें करेगा और निकाल देगा, ठीक है? और बाज़ औक़ात जो है वो बार-बार जाएँगे ना, तो वो सीरियस भी नहीं लेगा। लेकिन अल्लाह ताला के पास जब आप जाएँगे अपने छोटे मसले के लिए या बड़े मसले के लिए तो अल्लाह ताला आपको जो है वो इस तरह से सिर्फ़ बातों पर टरख़ा नहीं देंगे, आपके मसले को पूरी जो है वो एहतियात के साथ, पूरी जो है वो तवज्जो के साथ सुना जाएगा और उसका हल भी जो है वो दिया जाएगा। एक हमारी बहुत स्टूडेंट थी पुरानी तो उनका ओल्ड थी एक बच्ची भी थी जो उनकी डिसेबल थी, तो वो बताती थी कि मैं अपने लिए जब मैं जाती हूँ इसी तरह हाँ, साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास अपनी थेरेपी के लिए तो वो मुझे देखते साथ ही वॉच देखती है और उसका कहना ये था कि जब वो वॉच देखती है तो मेरा डिप्रेशन और बढ़ जाता है कि उसको होता है कि मैं फिर वही बातें करूँगी कि मेरे वही मसाइल हैं वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुए। लेकिन आप अल्लाह ताला के सामने जाएँ, तो अल्लाह ताला ये नहीं आपको फ़ील कराएँगे कि तुम्हारा छोटा-सा मसला रोज़ आ जाती हो, बल्कि जो भी मसला हो, बड़ा मसला या छोटा मसला, दुःख का हो, सुख का हो, कंप्लेन हो किसी की, अपनी बात करनी हो, रूटीन बतानी हो, सब जो है वो अल्लाह ताला से कहें, उसको केयरफुली हैंडल करेंगे अल्लाह ताला। फुल सेंसिटिविटी के साथ और उसके साथ-साथ जो है वो आपका पूरा डाटा प्रोटेक्शन भी होगा। आप जो बात कहेंगे, पूरा सीक्रेसी के साथ उसको किसी और को पास ऑन नहीं किया जाएगा बल्कि उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा और आपकी बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने जो है वो क्या सीखा कि हमें अल्लाह के दरबार में बैठना है, मुनाजात करना सीखना है और इसीलिए इस कोर्स को जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्लाह ताला हमारी बात सुनने के लिए बेताब है। क्या कहते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूँगा। तो मतलब अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम पुकारें और अल्लाह ताला हमें हमारी बात का जो है वो जवाब दें। तो अब हमारा जो है वो क्या है काम?
ہمارا پرابلم پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اللہ سے بات کرنے کا، اتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں نماز کے ختم کرنے کی، پھر اس کے بعد جائے نماز سے اٹھنے کی، اللہ کے دربار سے جو ہے وہ باہر نکلنے کی، کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ تو کبھی تو ایسا ہو دل کرے، اور جب دل کرے تو پھر کریں کیا یہ نہ پتا ہو، تو اس لیے سب سے الگ ہو کر تنہائی میں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا، سرگوشیاں کرنا، یہ سیکھنا ہے ہم نے اس میں، کہ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ یہی جو ہے یہ مناجات کا جو ہے وہ مقصد ہے اس کورس کا، کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے مشورے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ مجھے ایک دفعہ بھی پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں۔ تو جو بار بار اللہ کو پکارے اور قریب ہو کر پکارے، تو سوچے کیا محبت اور قربت کا عالم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، مناجات میں بھی پکارنا ہے، پہلے تو پکارنا ہے دعاؤں میں، پھر مناجات والا کہ سرگوشیوں میں چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے رب سے مزید جو ہے وہ قریب ہو سکیں، اور قربت جو ہے یہ ہماری آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اور اس کے لیے جو ہم نے سورت سورت فاتحہ کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے کہ اس کے اندر ایسے کیا راز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے راز و نیاز کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کو میں واپس جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتی ہوں ایڈمنس کے۔ بس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی یہی نصیحت ہے کہ آپ بی ریگولر، بی پنکچوئل، آن ٹائم، اور بی اٹینٹیو۔ تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام میں جو وقت ہم اس کے کلام کے ساتھ گزاریں، اس کی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے گزاریں، اس میں ہمیں بہترین موتی چننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بہترین بات سننے کی توفیق عطا کرے، اور اس بہترین بات کو سن کر اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين